خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کل ہونے والے پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ پہلے T20 میچ کی. جی بالکل. مقصد یہ ہے کہ اس میچ کی بلکہ پوری سیریز کی اہمیت کو سمجھا جائے، کھلاڑیوں پر کیا دباؤ ہے. اور یہ راول پنڈی کی پچ کا کیا معاملہ ہے، ساتھ ہی پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 پر بھی بات ہوگی. اچھا، یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے. جنوبی افریقہ وہ تو T20 میں مسلسل ہار رہا ہے. جی، اور پاکستان کی کارکردگی بھی کچھ مستحکم نہیں رہی ہے. اور کوچ مائک ہیسن نے بھی کہا ہے کہ یہ سیریز T20 ورلڈ کپ 2026 کی تیاری کا آغاز ہے. یقیناً. اور اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو کئی کھلاڑی خاص طور پر جیسے بابر اعظم ہے، سیم ایوب، فخر زمان، ان کے لیے تو ٹیم میں جگہ پکی کرنے کا بڑا موقع ہے. تو چلیں پنڈی کی پیچ سے شروع کرتے ہیں. ایک بات مشہور ہے کہ راول پنڈی کو چیس پسند ہے. کیا یہ سچ ہے؟ جی، اعداد و شمار تو کافی حد تک یہی کہتے ہیں. دیکھیں، یہاں 8 T20 انٹرنیشنل ہوئے ہیں اب تک. 6 بار وہ ٹیم جیتی جس نے بعد میں بیٹنگ کی، یعنی ہدف کا تعاقب کیا. 2 میچ تو بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکے. اچھا، مطلب پہلے بیٹنگ کر کے کوئی جیتا ہی نہیں؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں. اور پہلی اننگز کا اوسط سکور بھی سنا ہے کچھ 130 کے آس پاس ہی ہے. حالانکہ رپورٹ کہتی ہے کہ بڑے سکور بنتے بھی ہیں. بنتے ہیں، بالکل بنتے ہیں، لیکن وہ بھی چیس ہو جاتے ہیں. تو پچ شاید دوسری اننگز میں زیادہ بہتر کھیلتی ہے. تو مطلب ٹاس جیتو اور پہلے بولنگ کرو، یہی سب سے سیدھا فیصلہ لگتا ہے. ظاہر ہے، منطقی تو یہی لگتا ہے. اور یہ نئے کپتان سلمان علی آغا، ان کے لیے بھی پہلا بڑا امتحان ہوگا ٹاس پر. ہاں، اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا بڑی ٹیموں کے خلاف یہاں ریکارڈ جیسے نیوزی لینڈ تھی وہ ملا جلا رہا ہے، خاص کر جب پہلے بیٹنگ کرنی پڑی. بالکل. اچھا، اب آتے ہیں کھلاڑیوں پر. سب سے زیادہ باتیں تو بابر اعظم کی واپسی کی ہو رہی ہیں. یہاں سے معاملہ ذرا دلچسپ ہو جاتا ہے. جی ہاں، ان کی واپسی رپورٹ کے مطابق تو 2 بڑی وجوہات ہیں. کیا؟ ایک تو عوامی اور میڈیا کا دباؤ بہت تھا، اور دوسرا جو دوسرے آپشنز تھے جیسے سیم ایوب، فخر زمان، حتیٰ کہ سلمان علی آغا، محمد حارث، حسن نواز، وہ بطور اوپنر یا ٹاپ آرڈر کچھ خاص کر نہیں پائے. سلیکٹرز کا بھی موقف تھا کہ نہ انہوں نے ڈومیسٹک T20 کھیلے، نہ سٹرائک ریٹ بہتر کیا، نہ اپنی خامیاں دور کیں. تو مطلب بابر کی واپسی تقریباً لازمی ہو گئی تھی. لیکن بابر کی اپنی فارم پچھلی 11 T20 اننگز میں کوئی 50 نہیں ہے. اگرچہ 6 بار 30 پلس بنائے ہیں، یہ اضافی دباؤ نہیں ڈالے گا ان پر؟ دباؤ تو یقیناً ہوگا. دیکھیں، بابر جیسے بڑے کھلاڑی سے توقعات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. انہیں صرف رنز نہیں بنانے بلکہ اچھے سٹرائک ریٹ سے بنانے ہوں گے. جی، 40 سے اوپر کی اوسط ہے. سٹرائک ریٹ بھی تقریباً 142 کا ہے، اور 2 T20 انٹرنیشنل 50s بھی ہیں یہاں. اوہ اچھا ہے. اور جنوبی افریقہ کی بولنگ بھی وہ ربادہ اور مفاقہ کے بغیر تھوڑی کمزور لگ رہی ہے. تو شاید یہ ان کے لیے فارم میں واپس آنے کا اچھا موقع ہو. کوچ مائک ہیسن میں بھی کہہ دیا ہے کہ وہ نمبر 3 پر ہی کھیلیں گے. تو اگر بابر نمبر 3 پر ہیں تو اوپننگ پھر سیم ایوب کریں گے. ان کے لیے یہ کتنا اہم میچ ہے؟ سیم ایوب کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا امتحان ہے. مسلسل موقع مل رہے ہیں لیکن پرفارمنس نہیں آ رہی، اور خبریں یہی ہیں کہ شاید سلیکٹرز کا صبر بھی اب جواب دے رہا ہے. مطلب یہ آخری موقع ہو سکتے؟ جی، لگتا تو یہی ہے کہ یہ ان کے لیے کرو یا مرو والا میچ ہو سکتا ہے. اور فخر زمان، ان کا کیا سین ہے؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ امکان تو کافی روشن ہے. کوچ نے کہا تھا کہ انہیں ڈراپ نہیں کیا تھا، بس آرام دیا تھا. تو ان کی واپسی متوقع ہے. ان کی جارحانہ بیٹنگ ٹیم کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور سپنرز میں نواز یا عثمان طارق؟ مقابلہ تو ہوگا، لیکن نواز کو شاید ان کی بیٹنگ کی وجہ سے تھوڑی ترجیح مل جائے. صحیح. تو ان سب باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو کل کے میچ کے لیے ممکنہ پاکستانی 11 کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ وہ کچھ یوں ہیں. اوپنرز صاحبزادہ فرحان اور سیم ایوب. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر بابر اعظم، نمبر 4 عثمان خان، 5 پر حسن نواز، 6 نمبر پر کپتان سلمان علی آغا، 7 پر محمد نواز یا عثمان طارق میں سے کوئی ایک، اوکے. 8 پر فہیم اشرف یا محمد وسیم جونیئر، 9 پر شاہین آفریدی، 10 پر نسیم شاہ یا پھر وسیم جونیئر، اور 11واں کھلاڑی ابرار احمد. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کل کا میچ اور یہ پوری سیریز نہ صرف ٹیم بلکہ کئی کھلاڑیوں، خاص کر بابر اعظم اور سیم ایوب، ان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے. جی بالکل. اور پنڈی کے میدان میں ٹاس بہت اہم کردار ادا کرے گا. یقیناً.
لیکن یہ صورتحال ایک اہم سوال بھی ذہن میں لاتی ہے کہ کیا یہ سیریز واقعی جیسا کوچ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوئی بنیاد فراہم کرے گی، یا یہ صرف مخصوص حالات میں کچھ کھلاڑیوں کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت جانچنے کا ایک اور موقع ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس سیریز کے نتائج کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے آگے چل کر۔